السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے ساتھیوں؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ کہانی گر میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 23ویں سپارے سے ایک کہانی۔ 23ویں سپارے میں ایک سورت ہے جس کا نام اب سب ہی کو معلوم ہوگا، سورہ یاسین۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانی سنائی ہے ایک لیکن 3 انبیاء کی، یعنی کہ ایک بستی تھی جس میں 3 پیغمبر بھیجے گئے۔ اس لیے آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک بستی 3 پیغمبر۔ پیارے ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے شہر مکہ اور عرب کے دوسرے لوگ بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ آپ نے ان کو ہدایت کی راہ دکھلائی اور ایک دن یہ لوگ بہت ہی اچھے انسان بن گئے۔ پھر انہوں نے ساری دنیا میں اسلام کا نور پھیلایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے سینکڑوں سال پہلے کا ذکر ہے کہ کسی بستی کے لوگ مکہ کے لوگوں کی طرح خدا کو بالکل بھلا بیٹھے تھے اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان برے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 2 پیغمبر بھیجے، جنہوں نے ان سے فرمایا، اے لوگو، برے کام کرنا چھوڑ دو، ہمیں اللہ نے تمہارے پاس رسول بنا کے بھیجا ہے تاکہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ بستی والوں نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم تمہیں نہ رسول مانتے ہیں اور نہ تمہاری باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے دونوں رسولوں نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن ان برے لوگوں نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی مدد کے لیے ایک تیسرے رسول کو بھیجا۔ اب ان تینوں رسولوں نے ان بستی والوں سے کہا، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بستی والوں نے کہا، تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم پر خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں۔ بستی والے بولے، ہم تو تمہیں برا سمجھتے ہیں، اگر تم ایسی باتیں کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالیں گے اور ہم تمہیں بہت بری سزا دیں گے۔ رسولوں نے فرمایا، برے تو تم خود ہو اور برائی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اور اچھی باتیں بتا رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ تم بھلائی سے بھاگنا چاہتے ہو اور جس غلط راستے پہ تم چل رہے ہو وہ بھی غلط ہے اور وہی تمہیں پسند ہے۔ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اب سنیے، اس بستی میں اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ بھی رہتا تھا اور بستی کے آخری کونے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ اس کو جب اپنی قوم کی ہر درمی کا پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، خدا کے رسولوں کا کہنا مان لو اور ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے
نیک ہدایت کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی عبادت کروں؟ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو نہ ان لوگوں کی سفارش میرے کام آ سکتی ہے، نہ وہ لوگ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اور اگر میں لوگوں پر بھروسہ کروں گا تو میں بالکل غلط راستے پر جاؤں گا۔ میں تو ان رسولوں کے رب پر ایمان لے آیا، تم لوگ بھی میری بات مان لو۔ مگر بستی والوں کے دل پتھر کے ہو چکے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی بات اور ضد میں اتنے پکے ہو چکے تھے کہ بجائے اس کے کہ ان پر اس نیک آدمی کے باتوں کا کوئی اچھا اثر ہوتا، وہ اس پر بگڑ بیٹھے، غصہ کیا اور غضبناک ہو کر اس کو ہی قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں شہید ہونے والے اس نیک بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس وقت اس نے کہا، یعنی کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور عزت والے لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قہر اور غصہ بھڑک اٹھا، ایک زبردست دھماکہ ہوا، بستی کے تمام برے لوگ ایسے تباہ و برباد ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اچھے ساتھیوں، یہ کہانی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے سورہ یاسین میں، اور یہ جو بستی والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اصحاب القریہ، یعنی کہ بستی والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ ضدی بن گئے تھے اور صحیح بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے، جبکہ جس آدمی نے ان کو اچھی بات بتائی اور اللہ کی طرف بلایا اور ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اسے اللہ تعالیٰ نے سیدھا جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ایسے ہی جنت میں داخل کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔